اللہ رب العزت نے چاشت کے وقت کی قسم فرمائی ہے۔ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر جو اس کا لال رنگ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر تیزی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب نظر اس پر ڈالی جائے تو نظر اس پر جمے نہیں، انسان جو ہے سورج سے نظر نہ ملا پائے، جب اس طرح کی روشنی اس کو میسر ہو جاتی ہے تو اسے چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ مفسرین کرام نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین کے اندر فرمایا ہے کہ یہ صبح کے وقت کا یعنی چاشت کے وقت کا ذکر کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو تشبیہ دی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، آپ کا روح زیبا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوا کرتا ہے کہ اپنے شباب پر ہوتا ہے اور چاندنی رات کے جو ہے تذکرے کیے جاتے ہیں 14ویں رات کے چاند کے، کہا اس طرح کا میرے محبوب کا چہرہ اللہ اکبر واللیل اذا سجا، اور کہا کہ لیل یعنی رات سے مراد حضور کی زلفیں، کالی رات اس سے مراد نہیں ہے حضور کی کالی زلفیں، اللہ اکبر اذا سجا جبکہ وہ زلفیں لہرائے۔ یہاں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا ہی خوبصورت بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ دہا سے مراد چہرے مصطفیٰ ہے اور وہ لیل سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے خوب رو کالی کالی زلفوں کا ذکر ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ سے آپ کا رب نہ ہی ناراض ہوا ہے اور نہ ہی دور ہوا ہے۔ مسئلہ دراصل یہ تھا کہ 40 دن کا وہ عرصہ گزرا، 40 دن گزر گئے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کوئی وحی حضور پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو جب یہود و نصارہ کو یہ خبریں پتہ چلی کہ 40 دن گزر گئے ہیں حضور پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے ایک افواہ پھیلائی کہ محمد الرسول اللہ سے ان کا رب جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہے، اب وحی بھی آنا بند ہو گئی ہے۔ یہ خبر پھیل گئی یہودیوں میں کہ اب ان کا خدا ناراض ہو گیا، اب تو وحی بھی نازل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کو نازل فرمایا اور بتایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم، اے محبوب تیرے رخ زیبا کی قسم، اے محبوب تیری کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب آج بھی تجھ پر جو ہے اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے، تیرا مولا تجھ سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ اے محبوب ہم اپنے محبوب سے اسی طرح محبت کرتے ہیں، اور انہیں بتا دو اے جبریل جاؤ اور سورہ والضحیٰ لے کر جاؤ اور بتاؤ کہ محبوب سے اس کا خدا جو ہے وہ ہر وقت راضی ہے، کل بھی راضی تھا آج بھی راضی ہے اور صبح قیامت تک راضی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ میں یہودیوں کو یہ جواب دیا گیا ہے۔ اب رخ زیبا کے ذکر پر جو ہے مفسرین کرام نے اپنے اپنے الگ انداز بیان کیے ہیں۔ اس میں حضرت معزز بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک اپنا مقام بتایا اور لوگوں نے اپنے اپنے تذکرے کیے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کو لے کر اور لفظ والضحیٰ پر بہت تفسیریں جو ہیں اپنے اپنے اعتبار سے پیش کی گئی ہیں، لیکن یہاں سب سے اجمل اور سب سے احکم اور سب سے اکمل حکم یہ ہے کہ یہاں والضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ۔ اب حضور کا چہرہ ذرا حساب لگائیں کہ حضور کے رخ زیبا کی قسم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کائنات کے اندر سب سے حسین اور جمیل چہرہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، شان مصطفیٰ میں بیان کرتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْرَمُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
باپ سے زیادہ خوبصورت میں نے آج تک میری اس آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، اور دیکھے بھی کیسے، کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا ہے۔ کائنات کے اندر حضور جیسا رخ زیبا آج تک پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ضحک یتنالہ الامر، حضور جب مسکراتے تھے، اذا ضحک یتنالہ الجدر، فرمایا کہ جب حضور مسکراتے تھے تو دیواروں پر عکس پڑا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جب حضور مسکرایا کرتے تھے تو دیواروں پر عکس پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر چراغ جو تھا وہ بجھا ہوا تھا اور میری سوئی گم ہو گئی، میں اس سوئی سے کام کر رہی تھی، میری وہ سوئی گم ہوئی، اور جب میں نے دیکھا تو چراغ بجھا ہوا اور اس کے اندر تیل بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہتے نہیں ہیں کہ غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ سنو حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان، کہتی ہے کہ چراغ بجھا ہوا تھا اور اس کے اندر تیل بھی نہیں تھا کہ میں اسے روشن کر دیتی، میں پریشان تھی کہ وہ سوئی گمی ہوئی تھی، اور اتنے میں ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اذا ضحک، اور جب آپ مسکرائے تو تبین بالعبرات، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے میں نے وہ گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی تھی، حضور کے مسکرانے سے اتنی روشنیاں اور اجالے پھیلے کہ میں نے اپنی گمی ہوئی سوئی تلاش کی تھی۔ سوزنے گمے گشتہ، سوزنے گمے گشتہ ملتی ہے اشارے سے تیری، شام کو صبح بناتا ہے مسکرانا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے مسکرانا تیرا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضور کے چہرے مبارکہ کے اندر وہ رونقیں رکھی تھی کہ یہود و نصارہ اور کفار جب چہرہ دیکھتے تھے تو چہرہ دیکھ کے جو ہے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل کی طرف سفر فرما رہے تھے، اچانک دیکھا کہ ایک قافلہ ادھر سے آ رہا ہے اور قافلے میں جو ہے وہیں پڑاؤ کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے اونٹ وغیرہ وہیں باندھے اور انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ آپ کا جب وہاں سے گزر ہوا تو اچانک حضور نے دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا اونٹ بڑا ہی خوبصورت، حضور کی جب نظر پڑی تو حضور کو بڑا ہی پسند آیا۔ اب اس سے بات کی، کہا کہ جناب میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لیکن آپ کا یہ اونٹ جو ہے سرخ رنگ کا یہ مجھے پسند آ گیا۔ عرب کے لوگوں کے اندر سرخ رنگ کا اونٹ جو ہوتا تھا وہ بڑا مقام رکھتا تھا، جیسا آج ہماری گاڑیاں نا، آج گاڑیوں میں بھی مقام رکھتے ہیں، جگہ جگہ جو ہے کوئی کتنی قیمت کی گاڑی ہے، کوئی اس سے زیادہ قیمت کی گاڑی ہے، اس طرح فور ویلر اپنے مقام رکھتی ہیں۔ اس زمانے میں فور ویلریں نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ یہ اونٹ سواری ہوا کرتے تھے، اور ان سواریوں میں لال رنگ کا سرخ رنگ کا اونٹ بڑا ہی اونچا مقام رکھتا تھا۔ حضور کی نظر اس پر پڑی تو حضور نے اس سے سودا کیا، تو کہا کہ ویسے میرا بیچنے کا ارادہ تو نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں تو میں دیے دیتا ہوں، انجان لوگ ہیں، انجان قافلہ ہے، پتہ نہیں کدھر سے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ میں ادھر تجارت کی غرض سے، کچھ خریدنے کی غرض سے نہیں آیا تھا کہ میں رقم اس کی جو ہے اپنے ساتھ لے کر آتا، آپ یہ اونٹ مجھے عطا کر دیں اور میں آپ کو اسی جگہ پر جو ہے وہ رقم لا کر دے دیتا ہوں۔ اب 3 یا 4 لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، جب وہ سودا ہو رہا تھا جس کا اونٹ تھا اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ جو ہے رقم واپس لا کر مجھے دے دیں، آپ اونٹ لے جائیں۔ انجان لوگ ہیں، کوئی حضور کو جاننے والا نہیں ہے، اور اونٹ کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اونٹ کی رسی پکڑی اور آپ جو ہے واپس چل دیے۔ اللہ اکبر۔ اب جب تک نظر وہاں تک پہنچی حضور تک، وہ لوگ دیکھتے رہے، اور جب نظر سے حضور اوجھل ہوئے تو پھر آپس میں گوئیاں کرنے لگے کہ میاں عجیب انسان ہو، اتنا قیمتی اونٹ تم نے ایک انجان شخص کو دے دیا ہے، اور وہ بھی اسی عوض میں کہ نہ کوئی تم نے گروی میں اس کی عوض کچھ لیا ہے، نہ کوئی رقم لی ہے، تمہیں کیسا یقین ہے کہ یہ اونٹ کی رقم واپس آ جائے گی؟ اللہ اکبر۔ لوگوں میں کشمکش، تو ان میں سے ایک بولا، کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں نے تو اس محبوب شخص اور اتنے عظیم اور خوبصورت شخص کی شکل آج تک نہیں دیکھی ہے، کہا کہ اس شخص سے زیادہ خوبصورت تھا کہ
میں تو چہرے کو ہی دیکھتا رہا اور آخر ہو گئی میری چہرے سے نظر نہیں ہٹی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تو اس خوبصورت اور انجان شخص کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تم اپنی باتیں کر رہے تھے، میری نظر آنکھوں پہ تھی، کیا یہ نشیلی آنکھیں تھی؟ اللہ اکبر۔ تیسرا کہتا ہے میں تو مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا تم اپنی باتیں کر رہے تھے، میں مسکراہٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو جب اتنی باتیں ہوئی کہا کہ تمہیں ایک انجان شخص اپنے حسن و جمال کے غلبے میں لا کر تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ اللہ اکبر۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جب یہ جملہ کہا کہ اپنے حسن و جمال کے غلبے میں لا کر تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو اس قافلے کے سردار کی بیوی جو اندر شامیانے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ پردہ ہٹاتی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار خبردار، اگر اس شخص کے بارے میں کچھ بھی بولا تو اللہ اکبر، اگر اونٹ کی قیمت واپس نہیں آتی ہے تو اونٹ کی قیمت میں نے دینی ہے۔ اونٹ کی قیمت واپس نہیں آتی تو میں نے دینی ہے، مگر خدا کی قسم اس شخص کو، اس خوبصورت انسان کو جو ہے آپ غلط نہیں بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تو جانتی ہے ان کو؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے جو ہے جب وہ کلام کر رہے تھے تو میں نے پردہ ہٹا کر ان کا رخ زیبا دیکھ لیا تھا۔ اتنا خوبصورت چہرے والا انسان، اتنی خوبصورت رنگت والا انسان، اتنی خوبصورت باتیں کرنے والا انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ ابھی ادھر جو ہے وہ ذکر و اذکار چل رہے ہیں، کشمکش میں لوگ پڑے ہیں، ادھر سے جو ہے کچھ حضور کے غلام صحابہ کرام آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں کھجورے ہیں اور کچھ رقم ہے، وہ کھجورے پیش کی گئی کہ آپ قافلے والے وہی لوگ ہیں جن سے ہمارے حضور اونٹ خرید کر لے کر گئے ہیں؟ کہا ہم ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو کہا کہ آپ کی مہمان نوازی کے طور پر ہمارے حضور نے جو ہے آپ کو کچھ کھجورے بھیجے ہیں، آپ ہی نے تناول فرمائے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ رقم ہے، جتنی رقم آپ کی ہے اس میں سے لے لیجیے۔ اللہ اکبر۔ تمام کے تمام جو ہے وہ خوف زدہ ہوئے، وہ تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ کہا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اونٹ کی قیمت واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، یہاں تو دیکھو تو مہمان نوازی کی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ اب رقم ایسے نہیں جائے گی، اب اس کملی والے آقا جو آپ کے حضور ہیں ان سے ہمیں ملنا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ہمیں ان کے پاس لے کر چلو۔ پورا قافلہ، تاریخ گواہ ہے، پورا قافلہ اکٹھا ہو کر جمع ہو کر حضور کے دربار میں گیا تھا اور حضور کے دست مبارک پر تمام لوگوں نے جو ہے مذہب اسلام قبول کیا۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے تم بھی محبت کیا کرو۔ اللہ جل شانہ امن والہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے حسن و کمال عطا فرمائے، اور ایک شاعر نے تو قلم توڑ دیا، کیا کہتا ہے ذرا اس کے الفاظ سنو۔ خدا نے حسینہ جمیلہ نے منہ موڑ دیتا، خدا نے حسینہ جمیلہ نے منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ کہا میں نے سارے قلم توڑ دیے لفظ محمد بنا کر، اب اس سے بڑھ کر میرے قلم کے اندر کوئی تاریخ کے جملے نہیں لکھے جا سکتے، اب ساری روشنائیاں ختم ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ کہا کہ اس شان کا مرتبہ اور مقام تو یہ ہے، عجیب حالت ہے۔ اب سنو ذرا حضرت دائی حلیمہ سے، آؤ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ کے گھر کا چراغ رات کو بھی جلا کرتا تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پوری رات حضرت دائی حلیمہ کے گھر کا چراغ جلا کرتا تھا۔ اب چراغ تو نہیں جلتا تھا لیکن روشنی ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں، لوگ محلے کے کہتے تھے کہ حلیمہ تو اتنی مالدار ہو گئی، تو اتنی پیسے والی ہو گئی کہ تیرے گھر کا چراغ پوری رات کو بھی نہیں بجھتا ہے۔ اس زمانے میں غربت کے عالم میں بڑے سے بڑے امیر گھرانوں کے اندر بھی رات کو چراغ جو ہے وہ بجھا دیا جاتا تھا، کیونکہ غربت کا عالم یہ تھا۔ تو کہا محلے والوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تیرے گھر کا چراغ رات کو بھی نہیں بجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے گھر کے اندر چراغ کس چیز سے ہے، میرے گھر کے اندر روشنیاں کس چیز سے ہیں۔ پھر لے گئی وہ سب لوگ جو ہے حضور کے پاس گئی، اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی اور حضور کے پاکنے کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب سے یہ پیارا میرے گھر کا آیا ہے میں نے سارے چراغ توڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے کسی دیے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی چراغ
ضرورت نہ مشعل کی حاجت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. اللہ جل شانہ امن والوں نے وہ مرتبے دیے. آؤ ماجد سے پوچھتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب حضور ہجرت کر رہے تھے اور غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی رہے، تو جس رات ہجرت کی تھی حضور نے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم راستے میں چل رہے تھے حضور اور حضرت ابو بکر صدیق، اور فرماتے ہیں کہ راستے کے اندر ہمیں شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ ایک راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاص سا خستہ سی ایک جھوپڑی ہے. ہم نے ارادہ کیا، کہا میرا ارادہ ہوا. حضرت ابو بکر صدیق بیان فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اندر سے کچھ مدد طلب کی جائے کہ کچھ میسر ہو جائے اور یہ شدت کی بھوک ختم ہو جائے. اللہ اکبر. حضور اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ کیا تم سادات کی اور سید گھرانوں کی اور اہل بیت کی مدد نہیں کرو گی؟ کیا تم کچھ کھانے کے لیے ہو تو میسر نہیں کرو گی؟ اللہ اکبر. کہا کہ میری بدقسمتی ہے کہ میرے گھر میں اس وقت ایک رزق کا دانہ بھی نہیں ہے، حالانکہ ہمارا بھی لوگ ہیں، ہم مہمانوں کی مہمان نوازی بہت اچھے سے کرنا جانتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ میرے گھر میں ایک رزق کا دانہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرا شوہر وہ جو ہے وہ لکڑیاں بیٹنے کے لیے گیا ہے، اور جب وہ وہاں سے آئے گا تو وہ مجھے کچھ میسر کرے گا کہ میں بناؤں. ایک کونے میں دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لاغر سی کمزور سی بکری بندھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو کہا کہ کیوں نہ اس بکری کا آپ اجازت دیں تو اس کا دودھ دو لیا جائے. تو کہا کہ اس کی حالت تو ایسی ہے کہ اس کی ہڈیوں پر گوشت تک نہیں ہے. کہا اگر یہ چلنے کے قابل ہو تو ریوڑ کے ساتھ اس سے چلا بھی نہ جائے. اس کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے کیونکہ اسے بھی کچھ نہیں ملتا. جب گھر کے انسانوں کو کچھ نہیں ملتا ہے تو پھر جانوروں کو کیا ملتا ہوگا. اللہ اکبر. کہا وہ بکری بھی دبلی تھی، اس کے ہڈیوں پہ جو ہے گوشت بھی نہیں تھا. کہا حضرت ابو بکر صدیق بیان فرماتے ہیں کہ آپ اجازت تو دیجئے، باقی دودھ تو ہم نکال دیں گے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہے اگر آپ دودھ نکال دیں. حضرت ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ میں گیا اور اس بکری کو کھول کے لایا اور لانے کے بعد حضور کے سامنے پیش کی. حضور نے اپنا دستے شفقت پھیرا. سنو ذرا تاریخ کے لفظ، تاریخ کے لفظ سنو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکری لائے اور پھر آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس کے بعد حضور نے اپنا دستے شفقت پھیرا. پھر اس بکری نے اپنی ٹانگیں پھیلائی، کشیدہ کی. اللہ اکبر. اور اس کے تھنوں میں دودھ آیا اور کہا ماجد اپنے گھر کے سارے برتن لے کر. اللہ اکبر. ماجد جو ہے وہ پورے گھر کے برتن سب اٹھا لائی اور پھر حضرت ابو بکر نے دودھ نکالا. تاریخ بتاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا بیان ہے، طبرانی کے اندر یہ واقعہ پورا موجود ہے. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے کہ اس ماجد کے پورے گھر کے جتنے برتن تھے تمام کے تمام بھر گئے. حضور نے بھی جو ہے دودھ کو نوش فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق بھی سیراب ہوئے، ماجد بھی سیراب ہوئی. اللہ اکبر. اگر دودھ تھا کہ وہ کمرے کا نام نہیں لیتا. اب یہ مرتبے اور مقام خدا نے حسینہ جمیلہ نے منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو مجھے بھی احساس ہوتا ہے، بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنا آتے ہیں اور کچھ لوگ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے میرے ہاتھ بھی چوم دیتے ہیں. وہ من آنم کے من دانم. مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، حالانکہ میری حالت کیا ہے، گناہوں سے سرابور، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان. اور مجھے عجیب سا لگتا ہے، میں اپنی حالت بتاتا ہوں کہ لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ عثمان یہ تجھ سے محبت نہیں کرتے، یہ اس کملی والے کے صدقے میں تجھ سے محبت کیا کرتے ہیں. یہ عاشق رسول ہے حقیقتاً.
کیونکہ تو محمد رسول اللہ کی باتیں کرتا ہے تو یہ اس سے محبت کرنے والے کائنات کے پیشوا محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے یہ اسی وجہ سے تجھ سے بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے، ذرا الفاظ کو غور کریں، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت ہے اصل ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت ہے اصل ان کی، محبت نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو آج ہمارا بھی احساس ہے۔ اگر دنیا کے اندر آج حال ہے نا، انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ مجھے معزز جانیں، ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ لوگ میری عزت کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی عزت چاہتے ہو تو حضور کے حسن کے قصیدے کر دو، حضور کی تعریف شروع کر دو، کیونکہ جس زبان سے حضور کی تعریف ہوا کرتی ہے پروردگار عالم اس زبان کے بھی چرچے کر دیتا ہے اور زبان والے کے بھی چرچے کر دیتا ہے۔ اور اگر مثال دیکھنی ہو تو جاؤ اجمیر شریف، مثال دیکھنی ہو تو جاؤ حضرت غوث پاک محبوب سبحانی کے دربار میں، اگر مثال دیکھنی ہو تو جاؤ بریلی شریف، وہ پھر تمہیں پتا چلے کہ جو عشق رسول کی بات کرتا ہے تو پھر زمانہ اس کی بات کرتا ہے، جو عشق رسول کی بات کرتا ہے تو پھر زمانہ اس کی بات کرتا ہے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ذرا سنو، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اللہ اکبر، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ذرا میں آگے چلوں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اب اسی اگر شان بیان کی جائے حضور کی تو پورے قلم ٹوٹ جائے، پوری زندگی گزر جائے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں حضور کی شان بیان کرتے کرتے کہاں پہنچا، کہ ابھی تو جو ہے وہ پہلی آیت کا ترجمہ شروع ہوا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور چہرے مصطفیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، اور حضور کی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ سے آپ کا رب نہ ہی ناراض ہوا ہے اور نہ ہی دور ہوا ہے، محبوب آپ تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اللہ اکبر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور فرمایا کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ کہا کہ محبوب یہ آپ کا احساس ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ زمانہ گزر گیا، آج دنیا میں انسان کو مصروف رکھنے کے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں، آج یہ موبائل ایسی چیز ہے کہ آج اس میں جو ہے وہ رشتے ناطے سب ختم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان موبائل میں ایسا مصروف ہے کہ اب اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے والد کے پاس نہیں بیٹھتا ہے، نہ ہی وقت دیتا ہے۔ آج مصروف کرنے والی چیزیں بہت ہیں، ایسی اشیاء بہت ملیں گی جو آپ کو، آپ کی زندگی کو اور آپ کے وقت کو مصروف کرتے ہیں، لیکن سنو یہ تو 1400 سال پہلے کے لوگوں کا جواب اور کلام ہے کہ حضور کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آؤ آؤ ذرا میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ حضور کتنے خوبصورت تھے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی آپ میں ہم سب حضور کے قصیدے پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں اور پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسموں سے جان تو جا سکتی ہے لیکن عشق رسول سینوں سے نہیں نکل سکتا، اللہ اکبر، آج بھی ہمارے سینوں میں عشق رسول ہے، یہ محبت اور کرم نہیں ہے تو کیا ہے، اللہ اکبر، اور یہ اتنا بڑا احساس۔ آؤ حضور کا اس منہ مبارک کو لے کر ایک حکم سناؤں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دنیا کے اندر یا کسی مقام پر بھی میرے بال، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے منہ مبارک کو توڑا ایک بال، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے میرے کسی بال کو، منہ مبارک کو جو ہے وہ بے عزتی کی نظر سے یا تزیین کی نظر سے دیکھا تو پھر اس پر جو ہے وہ جنت حرام ہے، اللہ اکبر۔ ابھی میں اس کا عکس بیان کروں کہ جس نے کم ظرفی کی نظر سے اور تذلیل کی نظر سے حضور کے منہ مبارک کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں اس پر جنت حرام ہے، اور جس نے تعظیم کی نظر سے، اکرام کی نظر سے منہ مبارک کو چوما اس پر دوزخ حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے تعظیم کی نظر سے منہ مبارک کو چوما اور اس کی تعظیم کی تو پھر اس پر دوزخ بھی
اللہ اکبر. کہا کہ حال تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا شیخ فرید الدین بیان کرتے ہیں کہ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں. کہا کہ ہم نہ مانیں تو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہ مانیں، اور جب ہم ماننے میں آ جائیں تو پھر مدینے کی گلی کے کتے کو بھی بڑا احساس کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہا جب ہم حضور سے نسبت کسی چیز کی دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے مدینے کی گلی کے کتے کو بھی جو ہے بڑا احترام سے جو ہے اس کو نوازتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کی عزت، حضور کا اکرام، حضور کی تعظیم، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہا کہ ایمان جو ہے وہ صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضور کی تعظیم کرنا بھی ایمان ہے، حضور کی توقیر کرنا بھی ایمان ہے. اصل ایمان حضور کا عشق سینے میں بسانا ہے. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن یہی عشق رسول کام آئے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس پر جو ہے بہت سے مفسرین اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور سجدے میں جائیں گے اور پھر سر جب اٹھائیں گے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو بخشوا دیں گے. اللہ اکبر. ذرا اس پر میں ایک بیان آپ کے سامنے پیش کروں کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے دو معاملات پیش کیے. کہا ہے محبوب آپ کے سامنے دو معاملات، اور یہ طبرانی کے اندر موجود ہے. کہا دو معاملات. کہا آپ یا تو آدھی امت کو بنا حساب و کتاب بخشوا لیں اور یا پھر آپ شفاعت کا حق لے لیں. تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کے حق کو قبول کیا، کیونکہ مجھے یقین ہے اپنے رب کی رحمت پر مجھے آدھی امت کو بخشوانا نہیں ہے، مجھے امت کے ہر انسان کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت تک لے کے جانا ہے. اللہ اکبر. مجھے آدھی امت پیاری نہیں ہے، مجھے امت کا ہر ادنا اعلیٰ کمزور ہر انسان پیارا ہے. اللہ اکبر. اب سنو، جب قیامت کے دن ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ دوسرے نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس لوگ جائیں گے تو کہیں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مولا پروردگار عالم، اگر تو ان بندوں پر عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غفور الرحیم ہے. اللہ اکبر. کہیں گے اذهبوا إلى غيري. اللہ اکبر. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جائیں گے تو پھر حضور جو ہے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تاریخ بتاتی ہے، حدیث مبارک جواب دیتی ہے کہ حضور سجدے میں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے حضور سے کہ اے محبوب آپ کی امت کے کسی شخص کے سینے کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو خدا کی عزت کی قسم تمہارا مولا اسے جنت عطا فرمائے گا. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر دور سے دیکھا جائے وہاں سے تو نظر بھی نہ آئے. فرمایا کہ اے محبوب آپ کی امت کا کوئی ادنا غلام جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جنت عطا کی جائے گی. حضور سجدے میں جائیں گے، پروردگار عالم فرمائے گا اے محبوب اٹھاؤ سر کو، اگر تمہاری امت میں رائے کے دانے کے برابر بھی کسی شخص کے سینے میں ایمان ہوگا ہم اسے جنت عطا فرمائیں گے. حضور پھر سجدے میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. سنو تاریخ کے یہ الفاظ اور حدیث مبارک کے. اے محبوب آپ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آپ کی امت میں کسی شخص کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر نہیں بلکہ اس سے کم اور اس سے بھی کم اگر ایمان ہوگا تب بھی اسے جنت عطا فرمائیں گے. حضور سجدے سے سر اٹھاتے اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے محبوب اب کیا معاملہ ہے؟ اب تو میں نے آپ کی امت کو بخش دیا ہے. پھر حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے اے مولا پروردگار عالم باقی تو تیرے معاملات ہیں، تو جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن میری آرزو یہ ہے کہ مجھے پورا اختیار عطا فرما. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب مصطفیٰ سے فرمائے گا